قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اس پر عمل کے لیے اب اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ اگر انسان کا اپنا شرح صدر نہیں، اپنا دل نہیں کھلا ہوا کسی کام کے لیے، تو وہ کام پورے دل سے نہیں کرے گا، صرف مجبوری سے کرے گا. تو اللہ میرا شرح صدر کر دے، کیونکہ تنگ سینے کے ساتھ آپ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے. ایک ٹیچر کا، ایک داعی کا، ایک مبلغ کا اپنا شرح صدر بہت ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ورتھ جانتے ہوں، اس پر آپ کنونسڈ ہوں کہ یہی کرنے کا کام ہے، وہ آپ کا پیشن ہو. جب پیشن اور پروفیشن ایک ہو جاتا ہے تو انسان اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے، اور جو بھی وہ کوششیں کرتا ہے ان کا کوئی بہترین نتیجہ پھر نکلتا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی انجوائے کرتا ہے اور آخرت میں بھی. لیکن ہمارے بندھے کوئی کام کرنا اور بس صرف ایک جاب سمجھ کے کرنا، یہ کوئی بڑے نتائج نہیں لاتا. اور خصوصاً ٹیچرز، استاد، کیونکہ پھر وہ ایسے افراد نہیں تیار کر سکتے جو آگے ملک و ملت کے کام آئیں. اور جو شرح صدر ہوتا جاتا ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام آپ کو راستے ملنے لگتے ہیں. اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. کاموں میں آسانیاں آ جانا کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے، انسان کا علم محدود ہوتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، لیکن رب کی مدد شامل حال ہو جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے کام دیا، اب وہ اپنی ضروریات سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی شرائط رکھ رہے ہیں. اگر مجھ سے یہ کام لینا ہے تو پھر مجھے یہ اور یہ چیزیں چاہیے. تو ٹریننگ تو ہو گئی تھی پہلے، لیکن اب کیا ہے، اب اگلے مرحلے پہ آ گئے، اور کیا چاہیے. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو. اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر دعا نہیں کی کہ ان کو اپنے اتنے بڑے اعزاز میں شامل کر لیا، اور انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ان کو مددگار بنایا. یعنی آپ بعض اوقات ٹیم میں کسی ایسے شخص کو لے لیتے ہیں جو الٹا آپ کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. مددگار کیا ہوگا، وہ آپ کو اس کی مدد کرنی پڑ جاتی. تو جو شخص قابل ہو، کمیٹڈ ہو، نیک ہو، پیشنیٹ ہو کسی کام کے بارے میں، وہ آپ کے سفر کو آسان بھی کرتا ہے اور تیزی سے طے ہوتا ہے، اور ترقی کی منازل جلدی ملتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی بہن مددگار آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر آپ بھی اس کے لیے دعائیں کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ ویسے ایک بابرکت گھرانہ تھا، والدہ بھی نیک، ان کو اللہ نے وحی کی، اور بہن بھی نیک جو بھائی کے پیچھے گئی، اب بھائی بھی اتنا قابل کہ ان کو مددگار بنا لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری فیملیز جو تھی وہ ایک مشن میں انوالو تھی. اس کے ساتھ میری قوت زیادہ کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. یعنی کام کر کے کریڈٹ خود نہیں لیں بلکہ تیری پاکی بیان کریں، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں جب لائک مائنڈیڈ پیپل آپ کو ملتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے کام سے متعلق چیزیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناکامی ہے تو یہ کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کامیابی ہے تو یعنی وہ پھر ایک خوشگوار سفر ہو جاتا ہے. پھر باہر کی مشکلات نہیں رہتی. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، ہمارے حال سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے، ہماری ضروریات سے آگاہ ہے. فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا. کچھ اور مانگتے تو وہ بھی مل جاتا. اللہ نے 7 حاجات ایک ہی وقت میں پوری کر دی. تو اب مانگنے کی راتیں آ رہی ہیں، لہٰذا اپنی ساری خواہشات لکھ لیں اور اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، اور مانگتے جائیں، دیکھیں کیسے اللہ چاہے تو قبول ہو جائیں گی. تو آپ حیران ہوگی کہ اچھا مجھے تو لگتا نہیں تھا کہ قبول ہوگی، کیسے ہوگی. مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے لیے دینے میں کچھ بھی مشکل نہیں. آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو دینے پہ قادر ہے، جو آلریڈی ہے اس کے پاس. آپ تک پہنچے گی جب آپ مانگیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے، اور کثرت سے تسبیح اور ذکر بھی کریں گے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اور یقیناً ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. ابھی تو تم مانگ رہے ہو لیکن بن مانگے بھی تم پہ احسان ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یکے بعد دیگر انعامات نازل کیے. اور یہ انعام کون سا تھا؟ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا جو الہام کیا جاتا ہے. کیا؟ یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پہ ڈال دے تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے. اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی
اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیے جاؤ. سارے انتظام اللہ کے تھے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو چننا چاہتا ہے نا، کسی کو منتخب کرنا چاہتا ہے تو اس کو وسائل بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. جو بھی دیکھتا تھا خوش ہو جاتا تھا، ان سے محبت کرنے لگتا تھا. اسباب جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گہرا تعلق ہو کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہو زندگی میں اس پر انسان راضی ہونا سیکھ جائے. جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے؟ یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی. اور ہم نے تمہیں خوب خوب آزمایا، جہاں ایک طرف رحمتوں کی بارش ہے اور وہاں دوسری طرف امتحان بھی ہے. دنیا میں یہ دونوں چیزیں، راحت جنت میں ہے. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم ایک مقرر اندازے پر آ گئے. ایک وقت تھا تمہارے یہاں تک پہنچنے کا. اگر 10 سال پہلے نبوت دے دی جاتی جب وہ فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے اور کہا جاتا کہ جاؤ فرعون کو بتاؤ، تو وہ سٹیمنا بھی نہیں تھا اور وہ کام اس طرح ہو نہیں سکتا تھا. پر یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ وہ فرعون جو اتنے بچے قتل کر چکا تھا، اس بچے کی وجہ سے وہ بچہ اسی کے گھر میں پلا اور اسی کے لیے ہلاکت کا باعث بنا. اب دیکھیے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ انسان کو کچھ بنانے کے لیے آتی ہیں. کچھ لوگوں کو مشکل سنوار دیتی ہے اور کچھ کو بگاڑ دیتی ہے. کچھ لوگ مشکل میں پڑ کے سنور جاتے ہیں اور کچھ بکھر جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ بنانے کے لیے کسی مشقت سے گزار رہا ہے تو کیا ہم کچھ بننے جا رہے ہیں یا پہلے سے بھی حال خراب کر لیا، ناراض ہو کے اللہ سے اور تقدیر کے فیصلے کو ایکسپٹ نہ کر کے. تو یاد رکھیے اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بلند ہوتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا. جسے اللہ چن لے اس کے کیا ہی کہنے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنی ذات کے لیے چن لیتا ہے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں اپنی یاد بسا دیتا ہے، اس کے زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر لیتا ہے اور اس کے اعضاء کو اپنی خدمت میں لگا دیتا ہے. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. اس مشن پہ جاتے ہوئے اسی کی مشغولیت میں نہیں الجھ جانا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. لیکن آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ اللہ کی یاد میں کیسی کیسی سستی ہے. گناہوں سے توبہ کرنے میں سستی ہے، نمازوں میں سستی ہے، حج کا فریضہ ادا کرنے میں سستی ہے، روزے قضا ہو جائیں کسی بیماری یا پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے تو ان کو ادا کرنے میں سستی ہے. قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کو سیکھنے میں سستی ہے. ضروری فرض درجے کے شرعی مسائل سیکھنا کہ وضو کو کیا کیا چیزیں ختم کرتی ہیں، پاک کب ہوتا ہے انسان، ناپاکی کس کس چیز سے ہوتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، بیسکس جو ہیں جن کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوتی، ان کے سیکھنے میں بھی سستی ہے، وہ بھی نہیں پتا. اسی طرح قرض لے کے واپس نہیں کرتے، اور دوسروں کا حق ادا کرنے میں، دوسروں کی خدمت کرنے میں، اور خود اپنی پرسنل لائف میں بھی اپنے کام نپٹانے میں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ کی مدد ہر چیز میں مددگار ہوتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں نے مدد مانگ لی بس کافی نہیں، اس کے ساتھ کیا کرے، کوشش کرے، پرو ایکٹیو ہو جائے. یعنی دیکھے کہ کیا چیزیں مجھے سست بنا رہی ہیں، ان سے ذرا دور بھاگے. اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے مشکلات آسان ہوتی ہیں. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. یعنی دعوت دیتے ہوئے ایسی بات کرنا جس سے وہ اس کو ایکسپٹ کر لے. صرف کسی کو اچھی بات بتانا ہی کافی نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے بتانا ضروری ہے. ہم لوگوں کا کسی فرعون سے تو الحمدللہ واسطہ نہیں ہے، لیکن گھر میں جو لوگ بستے ہیں اپنی ہی بچوں کی شکل میں یا کچھ اور، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا نرمی والا ہوتا ہے؟ جو یہاں حکم دیا گیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو قولا لینا، نرم بات کرنا، آرام سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے اللہ سے. تو آپ کی آرام سے کی ہوئی بات دوسرے کے بعض اوقات ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے. اور دونوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ ایک سختی کرے اور ایک نرمی کرے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا.
یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا. فرمایا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پہلے سننا پھر دیکھنا، کیونکہ آپ نہ بھی دیکھیں تو آواز تو کہیں سے بھی اچانک بھی آ جاتی ہے نا، اس میں آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا. دیکھے تو آپ کھول کے آنکھیں، دیکھے نہیں تو بند کر لیں. سو دونوں اس کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کے، اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، آزاد کر دے، اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام 3 باتوں کی دعوت لے کے گئے. ایک تو توحید کی کہ رب تو نہیں بلکہ اللہ ہے. دوسرے رسالت کی کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا پیغام تیرے پاس لے کر آئے. اور تیسرے قوم کی آزادی کا مطالبہ، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ زمین میں جہاں چاہیں رہیں اور اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے عذاب ہے. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی. وہ بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے. یہ جو بات ہے نا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ بڑی تسلی دینے والی آیت ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ ہی بھلاتا ہے، یعنی بھٹکتا ہے. یعنی جب بھی فکر لگے نا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کہتا اللہ کو پتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے بھولے گا نہیں. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ایسے کرواتے ہیں. کون ہے رب؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے، اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مختلف اقسام کی نباتات نکالی. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. عقل والوں کو اولن نہا کہا گیا ہے، اور ہم نام بھی رکھتے ہیں نہا. اور نہا عقل کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ روکتی ہے نقصان دہ چیزوں سے. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة
موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے. یہ ہے زندگی کا خلاصہ. زمین سے آئے، زمین میں جائیں گے اور زمین سے پھر نکالے جائیں گے. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. گمراہی پر اصرار. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں نا تو یہی رویہ ہوتا ہے انسانوں کا، ساری حقیقت نظر انداز کر دیتا ہے. اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں تو یہ تھا ہی نہیں. ان کا پروگرام کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرا لیں. لیکن یہ صرف فرعون کی چال تھی. عام طور پر لیڈرز اسی طرح کی زبان میں بات کرتے ہیں، صاف جھوٹ بولیں گے لیکن اتنا خوبصورت بنا کے کہ لوگ کلیپ ہی کرتے رہ جائیں اور نہیں سوچیں گے کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اور ظالم جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات آپ پر ایسا الزام لگاتا ہے جو آپ کی نیت، ارادے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ بات گھڑ کے آپ کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. تو ہم بھی تیرے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک کھلے ہموار میدان میں وعدے کا وقت مقرر کر دے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا. اس نے کہا تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں. ٹائم اور ڈے بتا دیا، یعنی انہیں پتا تھا کہ میں جو لے کر آؤں یہ حق ہے، اس لیے انہیں کوئی وعدہ کرتے ہوئے مشکل نہیں پیش آئی. اور وہ تو چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح پبلک میں آ کے سب کو اکٹھا پیغام پہنچ جائے. چنانچہ فرعون واپس پلٹا، پھر اس نے اپنی تدبیریں جمع کی اور وہ مقابلے کے لیے آ گیا. اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک خاص حکمت عملی بھی اختیار کی. جمع عقیدہ، پوری پلاننگ کی پہلے کہ کیسے ہرانا ہے، پوری تیاری سے آیا تھا. لیکن باطل کی تعداد کتنی بھی ہو، چالیں کتنی بھی ہو،
انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ موسیٰ نے ان سے کہا افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا۔ پکی بات، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ سے کامیابی نہیں ہوتی، جھوٹ گھڑنے والوں اور ظالموں کے ٹھکانوں میں ناکامی ہی رہتی ہے۔ تو فرعون اور اس کے ساتھی اپنے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، اور انہوں نے چپکے مشورے کیے۔ ایک فریق کہتا کہ پیغمبروں کا مقابلہ کرنا، اپنی شکست کو دعوت دینا ہے تو ان کو چھوڑ دو، دوسرا کہتا نہیں پوسٹ پون کر دو، تیسرا کہتا نہیں اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو اب کر لینا چاہیے۔ یعنی لوگ وہ جو اس کے اپنے ہی ساتھی تھے وہ جھگڑنے لگے، متفرق ہو گئے، کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے کا خاتمہ کر دیں۔ کس قدر آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ لہٰذا تم بھی اپنی تدابیر جمع کر لو، پھر صف بنا کر آ جاؤ، اور جو آج غالب آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ہوں جو پہلے ڈالیں۔ اس نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تب اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یوں محسوس ہونے لگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ ساتھ ساتھ مدد آ رہی ہے، تم ہی غالب رہو گے، یعنی کہ ظلم کے ساتھ غالب نہیں آ سکتا۔ اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہی تو ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے بھی آئے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی فائدے کی ہے۔ جب کسی کو بھی شک ہو نا مجھ پہ جادو ہو گیا، یہ اثرات ہیں فلاں، اس آیت کو دوہرا کے پڑھے گا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں مرضی سے آ جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی وہ آئے اور انہوں نے جب مقابلے میں دیکھا کہ عصا تو سانپ بن کے سب کو ہی کھا رہا ہے تو وہ جھک گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز اس پر ترجیح نہ دیں گے جو کھلی نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ چکا، یعنی اللہ کی طرف سے جو نشانی ہم نے دیکھ لی ہے اب اس کے مقابلے میں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ بس تو فیصلہ کر دے جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، مارنا چاہتے ہو مار دو۔ خوف بھی چلا گیا ایمان کی وجہ سے۔ تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی حقیقی ایمان والے کی زندگی میں دنیا کی ہرس نہیں ہوتی، دنیا اس کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا کے جانے پر اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ ان کی روح کہیں اور پرواز کر چکی تھی، تو اب ان کو اپنے جسموں کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، یہ جادوگر کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور اس جادوگری کو بھی، یعنی جو ہم کرتے رہے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری سچویشن کو دیکھ کے تو یہ بھی کچھ اتنے تیار نہیں تھے کہ مقابلہ کریں، لیکن فرعون نے مجبور کیا ہوا تھا تو چل پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، استغفر اللہ۔ اور جو کوئی اس کے پاس مومن بن کر آئے جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، جنت کے بہت سے درجے ہیں، لیولز ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے، اپنی سوچوں میں بھی اپنے دل کو بھی پاک کرے نفاق سے، کفر سے، شرک سے، اور اپنی گفتگو کو بھی جھوٹ اور بےہودہ گوئی اور لغو سے، اور اپنے معاملات اور رویوں کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي
ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.